نواز شریف مریم نواز سے متعلق سابق چیف جج گلگت بلتستان کے انکشافات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سابق چیف جج رانا شمیم کل عدالت میں طلب۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ انصار عباسی، عامر غوری، میر شکیل الرحمان کو بھی نوٹسز جاری۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بھی ذاتی حیثیت میں طلب۔ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیا ایک زیر التوا معاملے کی ایسے رپورٹنگ مناسب ہے؟ جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ جب اس ملک کا سب سے بڑا جج مداخلت کر کے یہ کوشش کرے گا کہ اس شخص کی بیل تک نہ ہو سکے، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جو جج بشیر محمد تھا وہ اس نے فیصلہ کیسے کیا ہو۔ ان کا فیصلہ اس ریاست کے اوپر اثر انداز ہوئے، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ شیٹر ہو گئی ہے۔ ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی جو ان لوگوں نے فیصلے دیے؟ اس نوٹس لینے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی اور اس میں پھر عدالتوں کو ایکیوز کیا گیا، ان کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان دونوں حضرات کو بھی کل اپنے سو موٹو نوٹس میں بلانا چاہیے۔ یہ مسئلہ سب جوڈس نہیں ہے، یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے، میں کسی ایسے مسئلے پہ بات نہیں کر رہا جو سب جوڈس ہو۔ پاکستانیوں کے نام پہ سیاست کرتے ہو تو اس ایوان میں آ جاؤ، پاکستان آ جاؤ، اپنے کیسز کا سامنا کرو، لوٹا ہوا پیسہ واپس دے دو۔ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ شامل ہے۔ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو قید میں رکھ کے ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا گیا، تو ان کو وہ اچھے وقت یاد آ رہے تھے جب فون کال کر کے جج پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کیا حکم ہے، کس کو سزا دینی ہے اور کتنی سزا دینی ہے۔ آئینی ادارے مسمار ہو جائیں گے، ان کے فساد کے اندر دراڑیں آ جائیں گی تو اس ملک میں کیا بچے گا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ 6 اکتوبر سے مذاق ایک ملک میں بنا ہوا ہے، عجیب ایک پولیٹیکل رولر کوسٹر چل رہا ہے۔ کبھی ٹی ایل پی آتی ہے، پھر ٹی ایل پی کے سامنے گورنمنٹ گھٹنے ٹیکتی ہے، چلی جاتی ہے، لوگ لنک اپ کرتے ہیں جی ٹی ایل پی اچانک کب جاگ گئی۔ ٹی ایل پی ہمیشہ تب جاگتی ہے جب حکومت وقت کو کچھ جگانا مقصود ہوتا ہے۔ خیر وہ بھی بحثیں چل رہی تھی، تو دن ہم نے دیکھا کہ جو اتحادی ہیں انہوں نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے۔ لاسٹ ہم نے دیکھا جب یہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اور وزیر اعظم صاحب نے ایک زہرانہ بھی دیا، اس میں بڑی دھواں تقریر کی اور کہا کل آپ نے اپنے یہ پورا فرض ادا کرنا ہے، مافیا کو ایک راستہ دکھانا ہے۔ پھر پھڈا چل پڑا اور وہ سیشن اب ملتوی ہو گیا، لیکن اب وہی سیشن اب بتایا جا رہا ہے کہ وینسڈے کو ہوگا اور تمام اتحادی لائن پہ آ گئے۔ آج بھی جو پی ایم ایل کیو کی میٹنگ ہے اس کی جو اندر کی خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق وہاں پہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کتنا سپورٹ کرنا ہے نہیں کرنا، اور یہ سب کچھ ابھی لوگ 6 اکتوبر ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کیوں جی گورنمنٹ نے نیڈلیسلی پرائم منسٹر نے دودھ میں مہنگی ڈال کے کام کیا، واٹ ایور، جو ساری بحثیں چل رہی تھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آج خبر چھپ گئی کہ جہاں سے چیف جج گلگت بلتستان ہیں رانا شمیم صاحب، انہوں نے بڑے سیریس الزام لگا دیے اور انہیں ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے لندن میں، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے میرے سامنے ٹیلی فون کال کی، پہلے اپنے رجسٹرار کو کی، جولائی 17 کو کی، اور اس کے بعد انہوں نے جج سے بھی بات کی اور جج کو کہا کہ آپ نے نہیں کرنے دینا، بیل نہیں ہونی چاہیے مریم نواز کی اور نواز شریف صاحب کی الیکشن سے پہلے، اور پہلے شاید کی بحث چل رہی تھی، پھر جب آگے سے گارنٹی آ گئی تو بڑے مطمئن ہو گئے، انہوں نے دوبارہ چائے پہ لوئی اور بڑا ریلیکس ہوئی، اور جب میں نے بھی ایک دو باتیں کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ سیاست نہیں سمجھتے۔ بہرحال، اور آج ایک اور نیو ٹیلی ویژن کے جو یورپ کے نمائندے ہیں ان کی بھی حوالے سے خبر چل رہی ہے جن کو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ میں نے اس ٹائم پہ اس لیے بتائی یہ باتیں کیونکہ جب میری اہلیہ وفات پا گئی کچھ ماہ پہلے تو انہوں نے میرے سے وعدہ لیا تھا کہ یہ ہمارے پہ قرض ہے، ہم نے بتانا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ پھر جب یہ خبر چھپی تو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لے لیا، اور نیوز کے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں اس کو پبلشر جو ہیں میر شکیل الرحمان ان کو دو، اور جو رپورٹر ہیں انصار عباسی ان کو بھی بلا لیا کہ آپ نے شاید انفلوئنس کرنے کی کوشش کی۔ ہو کیا رہا ہے، 2-3 چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں۔ انٹرسٹنگ، گورنمنٹ کی طرف سے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس سامنے لائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی تقریباً ناظرین اس وقت کوئی 850 کے قریب نوٹری پبلکس ہیں یو کے میں، لیکن ویری انٹرسٹنگلی اپوزیشن کو ہر باری ایک ہی میاں صاحب وغیرہ کو نوٹری پبلک ملتا ہے۔ جب ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی اسی نوٹری پبلک نے نوٹیفائی کیا، اور اب رانا شمیم صاحب کا بیان جس کا
اپنے بیان میں کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں, میں نے خود اپنے پہ کیا ہے. ان کو بھی 850 میں سے وہی ایک نوٹری پبلک ملا ہے جس سے انہوں نے اپنی اٹیسٹ کروا کے کیا. دوسرا یہ بڑا موضوع ہوا, آج تک ہم سنتے تھے کہ پاکستان میں چیف جسٹس افتخار چودھری سے پہلے کی عدلیہ کے ضمیر نہیں جاگتے تھے, بڑا کرٹیسزم ہوتا تھا. لیکن پھر ہم نے 3 سالوں میں 3 ججوں کے ضمیر جاگتے بھی دیکھے بڑی کنوینینٹ ٹائمز پہ. سب سے پہلے شوکت صدیقی صاحب, جب ان کو پتہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو فارغ کرنے والی ہے, ان کا ضمیر جاگ گیا. پھر ہم نے ارشد ملک کو دیکھا, وہ فیصلہ وغیرہ کرنے کے بعد اچانک ان کا ضمیر جاگ گیا. آج رانا شمیم صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں, ان کا ضمیر جاگ گیا ہے. یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ ٹیکنیکلی ان کی بڑی پہلی سیریس جوڈیشل اپوائنٹمنٹ تھی. یہ 1 سال کے لیے ایڈیشنل جج رہے تھے سندھ ہائی کورٹ کے مشرف دور میں, لیکن اس وقت ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو مستقل کیا جائے. اور پھر ان کو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ہی چیف جج لگایا تھا گلگت بلتستان کا. تو کیا یہ پے بیک ہے اس کا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے تو ضمیر کے مطابق ہے. میری بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے 2-3 لوگوں سے, انکلوڈنگ دا فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو بالکل ایسی کوئی ذکر نہیں ہے, میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ان کی ناراضگی یہ ہے کہ ان کے بہت سے فیصلے جو تھے میں نے الٹائے تھے لیگل گراؤنڈز میں, جسٹس کھوسا نے بھی, سب نے بھی. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن کا مجھے پتہ لگا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ کانورسیشن کہ جب ان کی اہلیہ وفات پا گئیں تو ان کو فارمر چیف جسٹس نے ٹیلی فون کیا اور ان سے اظہار افسوس کے لیے. تو اس وقت گفتگو کے اندر رانا شمیم صاحب نے ان سے گلہ کیا کہ آپ نے مجھے ایکسٹینشن نہیں میری ہونے دی, نہیں کی. تو جس پہ فارمر چیف جسٹس ان کو کہا کہ میں تو آپ کی ایکسٹینشن نہیں روک سکتا کیونکہ نہ میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوں, نہ آئین میں میرے سے کنسلٹیشن ہے, تو میں آپ کی کیسے روک سکتا ہوں. تو ان کا نہیں, میری فائل گئی ہوئی تھی وزارت میں, اور کیونکہ آپ نے ان دنوں میرے بہت سے فیصلے الٹائے اور الٹے سیدھے ہوئے تو اس کی وجہ سے میرا ریکارڈ خراب ہو گیا اور مجھے ایکسٹینشن نہیں مل سکی. عجیب مذاق بن گیا ہے کہ یہ ججز کی ڈرٹی لینن اب پبلکلی دھل رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں میڈیا کو بھی کنٹیمپٹ کا نوٹس آ گیا. پتہ نہیں ہمارے ساتھ آتا ہے کہ نہیں آتا. ہو کیا رہا ہے جو الائز اچانک ان کے ضمیر کیوں جاگ رہے ہیں, ان کو گورنمنٹ پرابلمس کیوں نظر آ رہی ہیں, ججز کے ضمیر کیوں آپس میں جاگ رہے ہیں؟ کیا یہ ضمیر جاگنے کا سیزن ہے؟ کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے ان دا پاس سرکلز؟ ہو کیا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب, اسپوکس پرسن شہباز شریف اور وائس پریزیڈنٹ PMLN پنجاب. بہت شکریہ ملک صاحب. فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ. ہمیں جوائن کیا ہے کامل علی آغا صاحب نے, ممبر سینٹ بھی ہیں اور سیکرٹری جنرل PMLQ ہیں, کی اتحادی ہیں, اور ان کے اوپر بڑا پنجاب کے اندر سروائیول عدوی تعداد سے نہیں لیکن پولیٹیکل تعداد سے بہت سیریسلی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی الائنس کا. اور ان کو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیاسی ویدر کاک ہیں الائنسز کے اور پنڈی اور اسلام آباد کے ریلیشنز میں, تو اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ان کی پارٹی ہو جاتی ہے. میں آپ سب کی اجازت سے شروع کروں گا انور منصور خان صاحب سے جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں. میں لیگل ان سے پوچھ لوں. خان صاحب السلام علیکم. انور صاحب. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ ملک صاحب. انور بھائی ایک چیز بتائیے, یہ جو ایفیڈیوٹ رانا شمیم صاحب کا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ اس میں جولائی 2018 کے اندر انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے دین ثاقب نثار صاحب نے اپنے رجسٹرار کو فون کیا اور ان کو کہا کہ تم جسٹس میاں عامر فاروق کے گھر جاؤ اور اگر پیغام بھی ان کو دیا اور اگر نہیں ہوتا تو مجھ سے بات کرواؤ, اور پیغام یہ تھا کہ جی ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے. پھر اکارڈنگ ٹو انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی بات بھی ہو گئی اور سب کچھ. تو آج بات چل رہی کہ وہ تو اس بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے, لیکن میری اطلاع ہم جو ریکارڈ دیکھ رہے تھے اس کے مطابق اس وقت شاید جو چیف جسٹس قاضی صاحب تھے چھٹی پہ گئے ہوئے تھے, تو بینگ دا سینئر جج یہی ایکٹنگ CJ کے فرائض انجام دے رہے تھے. اب اتفاق یہ ہے کہ 17 نومبر کو بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگز ہیں اور مریم نواز کی جو سی اپلیکیشنز اور التوا کی اور دوسری جو لگی ہوئی ہیں وہ بینچ ہی جسٹس عامر فاروق کا ہے اور جسٹس محسن اختر کیانی ہیں, ان دونوں اس میں لیگلی اسپیکنگ. اور آج آپ نے ہائی کورٹ کا ریاکشن بھی دیکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا. کیا اس کو اٹیمپٹ ٹو انفلوئنس کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسے فارمر جج کا الزام ہے کہ ان کی اپنی ہسٹری بہت لمبی نہیں ہے. وہ 1 سال ایڈ ہاک جج رہے, پھر وزیر اعظم نواز شریف کی بدولت وہ چیف جج بن گئے گلگت بلتستان کے.
انہوں نے اٹھا کے ایک الزام لگا دیا ہے اور جان کے ایک جج کا نام لے دیا ہے جو ایک بینچ کا حصہ ہے کہ یا مجبور کیا جائے کہ وہ ریکیوز کریں اپنے آپ کو یا واٹ ایور. کیا یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے؟ کیا اس سے کوئی لیگل امپیکٹ ہوتا ہے مریم نواز کے کیس پہ؟ مائک صاحب پہلے تو میں ذرا سا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا بہتر سمجھتا ہوں. نمبر 1, یہ ٹیکنیکلی ہی کی ناٹ یوز دی ورڈ جسٹس. ہی از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل جج. یہ گلگت بلتستان کے آرڈر کے بیسس کے اوپر جج ہیں, گلگت بلتستان کے, گورنمنٹ آف پاکستان کے نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ چیف جسٹس جو تھے, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ جج بنے تھے اور ان کو اس قابل نہیں سمجھا تھا اور ان کے ایڈورس رپورٹ دی تھی جمالی صاحب نے جب وہ وہاں پر وہ تھے. نمبر 2. نمبر 3, ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ جج کا وہ نہیں آپ لگائیں گے اپنے ساتھ بیکاز آپ جج نہیں رہے. تو یہ 3 چیزیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے خلاف ایڈورس ایکشن تھے. مگر نواز شریف نے ڈسپائٹ دی ایڈورس رپورٹ ان کو خاص طور پر وہاں پر کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان میں ڈائریکٹلی چیف بنایا ایپلیٹ کورٹ کا. یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا اور ظاہر ہے کہ پے بیک ٹائم شاید اب آ گیا ہے اور یہ سڈنلی جا کر لندن جاتے ہیں. لندن جا کر اور وہاں پر جا کر یہ اسی نوٹری پبلک سے جس سے کہ نواز شریف ہمیشہ کراتے ہیں اسی سے کرا دیا, جبکہ ہی واز ناٹ اے پارٹی ٹو دی کیس. یہ وٹنس کے طور پر نہیں بلائے گئے تھے اور چونکہ وٹنس کے طور پر نہیں بلائے گئے تھے تو اس قسم کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دیا نہیں جا سکتا تھا, مگر پھر بھی دیا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. اب اس تناظر کے اندر اگر ہم آگے دیکھیں تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا ایفیڈیوٹ جو ہے جب تک کہ یہ کانٹیکسٹ کو پروو نہیں کریں گے ہی ول ہیو ٹو کم ٹو دا وٹنس باکس اور کراس ایگزامینیشن بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو وہ ثبوت دینا پڑے گا اور اگر ثبوت نہیں دیتے ہیں تو یہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کا بھی ہو سکتا ہے. یہ چونکہ کیس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں جس میں کہ ایڈورسٹی کریٹ ہو سکتی ہے, کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک انلیگل ایکشن ہے اور اس قسم کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ کورٹ بڑا سیریس ویوز لیتی ہیں اور اسی لیے چیف جسٹس نے بڑا سیریس ویو لے کر اس کو ٹیک اپ کیا ہے, ان کو بلایا ہے. لیٹ اس سی واٹ ہی کمز اینڈ سیز. لیکن مجھے 1-2 سوال ہے ویری کوئکلی, پھر آپ کا میں اور وقت نہیں لوں گا. انہوں نے ایک بڑا سیریس الزام یہ لگایا ہے, پہلے تو انہوں نے جان کے نام لیا کہ جی جسٹس عامر فاروق کا نام لیا, پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو جب دوسری طرف سے ایسا جواب ملا کہ مطمئن ہو گئے. یہ اب ان کے ایفیڈیوٹ سے کلیئر نہیں ہوتا کہ کیا وہ جسٹس عامر فاروق سے بات کر رہے تھے یا کسی اور جج سے, امپریشن یہی ہے. تو انہوں نے تو ایک سٹنگ جج کے اوپر پورا الزام لگایا ہے آف انلیگل کنائیونس. تو کیا یہ معاملہ اس سے بات آگے نہیں بڑھ گئی جو انہوں نے جسٹس ثاقب نثار پہ الزام لگایا ہے؟ وہ تو چلیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی الزام ہے. اس کا مطلب برنگنگ اے جج ٹو ڈس ریپیوٹ. وین یو آر برنگنگ اے جج ٹو ڈس ریپیوٹ دس از اے کلیئر کیس آف کنٹمپٹ. یہ تو لا میں لکھا ہوا ہے. ہی ہیز براٹ دا جج ٹو ڈس ریپیوٹ اور اسی لیے بڑا سیریس ایکشن لے رہے ہیں. آئی ہوپ اس سے آگے لے کے چلیں اور ایسے شخص کو جو جوڈیشری کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں, ناٹ ود اسٹینڈنگ. دیکھیں ہر آدمی کے اندر غلط ججمنٹس ہوتے ہیں, صحیح ججمنٹس ہوتے ہیں, تو جو کچھ بھی ہوتا ہے مگر ججز کے اوپر آپ اس قسم کے الزام نہیں لگایا کرتے ہیں اور یہ دس از اے ویری سیریس ایشو. اچھا ایک چیز بتا دیجیے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر کو, رپورٹر انصار عباسی جو جن کی رپورٹ تھی اور چیف ایڈیٹر, ان کو بھی کنٹمپٹ میں بلا لیا ہے. میڈیا کا بنتا ہے اس میں کنٹمپٹ میں بلانا؟ ایک ایفیڈیوٹ کی خبر آئی, بڑی ریلیونٹ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, ٹرائل وہ چل رہا ہے, وہ پارٹ ٹرائل کے ڈاکیومنٹس کی پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہے, وہ ڈاکیومنٹ خود وہ کنٹمپٹ نوٹس کہہ رہا ہے, تو پھر اس کو چھاپنے میں کنٹمپٹ بنتی ہے؟ جی, اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ایونچولی کورٹ کے اوپر ضرب لا رہی ہو تو وہ بڑی کیئرفلی اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے جس سے کہ ایک تنازع پیدا ہو جائے. اور یہ جو کیا ہے بالکل ڈائریکٹ اس میں آتا ہے
कंटेम्प्ट के अगर लॉज देखें आप उसको, तो उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि लेकिन अनु भाई बड़ा सीरियस चार्ज है कि आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। जजेस क्या इतनी सी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? खुद जजेस पता नहीं अदालत में बैठ के क्या क्या कमेंट देते हैं, मीडिया कोई बात कर दे तो इन्फ्लुएंस हो जाती है जुडिशरी। The attempt to law ये लिखा हुआ है कि the attempt to influence, it is not influencing. So there is a difference between the two words. क्या आपके ख्याल में लास्ट सर, क्या जस्टिस आमिर फारूक को इस चीज के छपने के बाद अपने आप को रिक्यूज करना पड़ सकता है? नहीं है, he should not recuse. ये लॉ ये भी बड़ा क्लियर है कि it is the judge who will decide whether he will be influenced or not. ये है, अगर वो समझते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो उनको रिक्यूज करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो I think he should never recuse himself. Sir, thank you so much for talking to us. मलिक साहब आपसे शुरू करते हैं। एडवर्स रिपोर्टों वाले पहले आप जज लगाते हैं, उनको जिनको हाई कोर्ट का जज बनने के अहल ना किया जाए और उस पर वहाँ की कोर्ट के चीफ जस्टिस अब जमाली साहब ने उन पर एडवर्स रिपोर्ट्स लगाई हों, उनको आप लगा देते हैं चीफ जज। फिर वो जब रिटायर हो जाते हैं फिर वो आके आपके हक में बड़ी ज़मीर के मुताबिक स्टेटमेंट्स देते हैं जो अनकॉरबोरेटेड है। ये क्या आपके पास है? आप ही को जस्टिस क्यों मिलते हैं जब सजाएं दिलवानी होती हैं, और जब बरी करवाना होता है तो आप ही को जस्टिस भी मिल जाते हैं? ये कौन सी गिदर सिंगी है आपके पास? अजय मालिक साहब, आप इसको एग्जैक्टली उस नुक्ते पर लें जहाँ मैं खुद आपको कहना चाहता था कि हम बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए, जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे आज तो ये राना शमीम साहब कह रहे हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान के अपीलेट अथॉरिटी के वो जज थे, आज वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके ऊपर इसके दो पहलू हैं स्टेटमेंट के। पहला पहलू कि वो क्या रहे हैं, इस पर हम बाद में आ जाते हैं। पहले ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब कह रहे हैं? नहीं, देख लेना पहले वो क्या रहे हैं और नोटरी पब्लिक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों पहले इंपॉर्टेंट है। तीनों बातों पे बात करें ना। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, मुझे उनके इस फैसले पे इतने एतराज़ हैं कि किताब लिखी जा सकती है। ठीक है, आपके पास वक्त है तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। चीफ जस्टिस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस नहीं थे तब उनका एक फैसला था, राना आफ्ताब अहमद खान, डिप्टी पार्लिमानी लीडर, ऑपोजिशन पंजाब असेंबली 2002 की में उनकी डिग्री का केस था। उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट साकिब निसार साहब देते हैं कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से कि अगर 62 और 63 में किसी की डिस्क्वालिफिकेशन होनी है और 62 1F में होनी है तो उसके लिए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वो होगी जो ट्रायल कंडक्ट करने के बाद, गवाहों को कलम बंद करने के बाद, उनके ऊपर क्रॉस का मौका देने के बाद फिर फैसला करेगी तो वो कोर्ट ऑफ कॉमन ट्रायल कोर्ट होगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ के केस में वो खुद फैसला कर देते हैं, वो जजमेंट अभी भी इन फील्ड है, उसको वो ओवररूल भी नहीं करते। फिर वो कैसे अज्यूम करते हैं बतौर चीफ जस्टिस वो इख्तियार जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार का ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक। क्या ताल्लुक? मैं एक सेकंड सर, होल्ड ऑन। व्हाट अबाउट इज्म में ना जाए, पहले इस पे जवाब दें। एक सेकंड ठहर जाना सर, ऐसे नहीं। मुझे प्लीज होल्ड ऑन। देखिए, ज़मीर सुलाना हो जस्टिस के ऊपर आप हाजिर, लेट्स जगाना हो आप लोग, ऐसे नहीं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद टू थिंग्स। मुझे एतराज़ है साकिब निसार साहब के बतौर चीफ जस्टिस के उस फैसले का जिसने मियां नवाज शरीफ साहब को उस सारी ज्यूरिसडिक्शन को तब्दील करके, जो कि उनकी अपनी कायम करदा थी, एग्जीक्यूटिव का इख्तियार तो लीगल था, उसको फिर आप चैलेंज कर लेते हैं ना। वो चैलेंज देखिए, एक सेकंड होल्ड ऑन सर। अब आ जाए इस एफिडेविट पे। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि राना शमीम साहब क्या रहे। राना शमीम साहब की स्टेटमेंट में ये बात एक बड़ी वाज़ेह और दो टोक है कि उनकी मौजूदगी में किसी एक जज साहब को बजरिया रजिस्ट्रार और देन डायरेक्टली टू द जज साहब, तो क्या इस बात की प्रोब नहीं होनी चाहिए? शुड इट बी लेफ्ट ऐसे ही छोड़ दें कि उसका कंडक्ट क्या था, वो मालिक साहब को अच्छा लगे या ना लगे, अहमद को पसंद हो या ना हो, किसी एक की रिकमेंडेशन पे उसको चीफ जस्टिस लगाया जा सकता और ना लगाया एक बंदा जो इस काबिल नहीं है, सुन लें, जिसको हाई कोर्ट का, मैं आपको साथ हूं, आपने एक डिमांड की है ना, एब्सोल्युटली, मैं उसकी प्रोब कर लें, उस दिन के टेलीफोन नंबर ले लें और उसको। मेरे नजदीक एक बंदा जो इस काबिल नहीं था कि वो हाई कोर्ट का जज कंफर्म हो, उसको पॉलिटिकल बेनिवोलेंस के तौर पे आपने लगा दिया चीफ जज, वो उठ के इल्जाम लगा दे। इसका तो हर दूसरे दिन हर चीफ जस्टिस का फिर आप इंक्वायरियां खोलते रहेंगे। ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि कौन लगाएगा इल्जाम। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस
ایفیڈیوٹ کے اندر ثاقب نثار والا معاملہ وہ گئے نہیں گئے، کیا بات ہوئی کیا نہیں، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن قانون کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج ہیں جو جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، اور الزام لگا کر وہ ایک ایسے اہم کیس کو سن رہے ہیں جس کیس کے اوپر انہوں نے 10 سے زائد التوائیں لی ہیں، کبھی وکیل بیمار ہو گیا، کبھی ہو گیا، کیس کی ہیئرنگ سے 2 دن پہلے، جی، اور کیس کی ہیئرنگ سے 2 روز قبل ان کو نشانہ بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل درست نوٹس لیا ہے، اور یہ میں آج مجھے کوئی اس چیز کے اوپر آڑ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے مل کے سوچی سمجھی سازش کے تحت عدلیہ کے اوپر حملہ کیا ہے، ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے اوپر، اور اس شخص کو انہوں نے استعمال کیا ہے جو ان کا اپنا نوازا ہوا ہے، جس کے کنڈکٹ کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں، جس کو پرماننٹ جو ہے وہ جج نہیں بنایا گیا۔ کون لگاتا ہے؟ جی بی کورٹ کا جج وزارت قانون و انصاف لگاتی ہے۔ اس وقت وزارت قانون و انصاف کے وزیر کون تھے؟ زاہد حامد تھے، جو کہ نون لیگ کی نواز شریف کی کیبنٹ کا حصہ تھے۔ نواز شریف کے کہنے کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور آج وہ اپنا جو ہے وہ قرض اتار رہے ہیں۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں، یہ سارے حسن اتفاق ایک ہی جگہ ہوتے ہیں کہ وہ لندن میں موجود ہیں، لندن میں موجود وہی چارلز ڈراسٹن جو کہ ان کی رپورٹس، میڈیکل رپورٹس بھی نوٹرائز کرتا ہے، وہی جو ہے ان کی رپورٹ کو بھی نوٹرائز کر رہا ہے، اور وہ ان کا ضمیر جاگ رہا ہے اس وقت جب کیس اپنے منطقی انجام کو جا رہا ہے، جب تمام ہیلے بہانوں کی وجہ سے کیس میرٹ کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کے جو اپنے وکیل ہیں لاسٹ ٹائم کے اوپر، وہ اپنے آرگومنٹ مکمل کر چکے ہیں۔ نیو ٹی وی پہ خبر چلی، کوثر کاظمی صاحب ہیں جو ان کے یو کے بیورو چیف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات ہوئی ہے شمیم صاحب سے، اور شمیم صاحب سے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اتنا لیٹ دیا؟ انہوں نے کہا جی یہ میری مرحوم اہلیہ کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے بیان حلفی لکھوایا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب باقی باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمیں راز پتہ ہے، تو بوجھ ہے تو تم کرو۔ اور پھر انہوں نے ان کو، وہ کہتے ہیں کوثر کاظمی صاحب، اگین آئی ایم کوٹنگ ہم، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جب پہلی بار شریف فیملی کو اس معاملے کے بارے میں بتایا، انہوں نے سنجیدگی ظاہر نہیں کی، اور پھر میں نے فروری 2019 میں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے بات ہوئی، اور میں نے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے ان کو سارا کچھ بتایا۔ فروری 2019 دیکھیں، بڑا اس پہ قانون بھی بڑا واضح ہے، جس کے اوپر کنٹیمپٹ کے نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں۔ یہ بوجھ دل کا ہلکا کرنا ان کو اب یاد آیا ہے، اس قسم کی کہانیاں بھی بن جاتی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جج ارشد ملک مرحوم کی ویڈیو سامنے آتی ہے، پیچھے نون لیگ نکل آتی ہے، کردار ناصر بٹ جیسے باہر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات نکل جاتے ہیں، نواز شریف سے جا کے وہ جدہ میں ادھر جا کے سعودی عرب میں ملاقات بھی کر آتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں ملاقات کر لیتے ہیں ریمنڈ والے گھر میں، اور وہاں میرے خیال میں جا کے حسن نواز سے ملاقات کر کے آئے عمرے کے دوران۔ یہاں پر بڑا واضح کوڈ لکھتی ہے، کوڈ لکھ رہی ہے، اٹ از نوٹڈ دیٹ ٹرائل آؤٹ سائڈ اے کورٹ ان اینی فارم وچ ٹینڈس ٹو انفلوئنس دی پروسیڈنگز اینڈ ڈٹرمینیشن ان اے پینڈنگ میٹر اٹریکٹس دا آفینس آف کرمنل کنٹیمپٹ۔ یہ کام کیا ہے انہوں نے۔ آپ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ماحول بنا رہے ہیں۔ ایسے کر لیں، آج آپ کہہ رہے ہیں، پھر میں نے کہا یہ کام کسی صورت سوٹ نہیں کرتا ان کو۔ آپ سر سن لینا، ایک تاریخ سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ حملہ، پاناما کے بعد ججز کو بغض بڑا کہنا، مجھے کیوں نکالا، ججز کے اوپر زمین تنگ کرنے کا معاملہ، اس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر مسلسل حملے کرنا، بتوں کو نکال دیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، انہی کورٹس نے ان کو ضمانتیں نہیں دی، مالک صاحب بیفور یو انہی کورٹس نے ضمانتیں نہیں دی۔ کامل آغا صاحب کے پاس بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا جیسے کام یہ کرتے ہیں۔ نہیں، ایک سیکنڈ، بیفور یو گو ٹو کامل صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جو اس ایفیڈیوٹ کے مندرجات ہیں، اس پر بات کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے یہاں آ جائیں نا، پھر اس کے ایکسٹیریئرز پہ بات پہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، کریں، کیا اس میں کرنا آپ نے؟ آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ کیا چیف جسٹس، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، ایک سیکنڈ پلیز، آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی کورٹ میں باعث نہیں تھا؟ آپ کنونسڈ ہیں؟ سیٹ کس سینس میں؟ اگینسٹ میاں نواز شریف؟ نہیں، میرے ان کے اوپر بہت سے پروز بھی ہیں، کونز بھی ہیں۔ دیٹس اٹ، پیریڈ، آگے چلیں۔ نہیں، وہ تو ہر ججمنٹ میں ہوتے ہیں، ہر جج میں ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا سمپل ہے، دیکھیں آپ اوور آرچنگ سٹیٹمنٹ، اوور آرچنگ نہیں، دیکھیں میری بات سن لینا پھر ایک سیکنڈ مالک صاحب، دیکھیں مجھے آپ سے توقع ہے ایک چیز، آپ کا میرے سے جتنا بھی تعلق ہوگا، لیکن میں آپ کی پروفیشنل آنیسٹی پہ سوال نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے چیف جسٹس ثاقب نثار سے کوئی غرض تعلق ہی نہیں ہے، میں ان کی ججمنٹ پڑھتا ہوں،
اور اگر ان کی ججمنٹ میں مجھے میاں صاحب نے ان کو لاء سیکریٹری بنایا تھا، میاں صاحب نے اگر رانا شمیم کی اپوائنٹمنٹ میاں صاحب نے کی تو میں یہی آپ سے کہنا، لیکن جسٹس ثاقب نثار کے اوپر ایڈورس رپورٹز نہیں تھی، وہ کنفرم جج ریجیکٹ نہیں ہوئے تھے، بڑا فرق ہے دونوں ججز میں۔ آج سوال زیر بحث یہ ہے کہ ایک گلگت بلتستان کی کورٹ کے ذمہ دار فرد، جس کو جو آپ کی نظر میں کمپرومائزڈ ہیں، میری نظر میں ذمہ دار ہیں، وہ یہ الزام اس وقت کے چیف جسٹس پہ لگا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ سیریس اس وقت کے ایک سٹنگ جج پہ لگا رہے ہیں ہائی کورٹ کے۔ میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ، چلے میں کامل صاحب کو بھی لے لوں۔ کامل صاحب آپ تو خود بھی وکالت سے تعلق ہے، مجھے ایک بتائیں، پہلے یہ دن مانگتا ہے کہ چیف جسٹس اپنے وقت کا اتنی بڑی گیم کر رہا ہو تو وہ ایک گواہ بٹھا کے اس کے سامنے بات کرے گا کہ میرے رجسٹرار کو کہے گا تم یہ کرو، پھر رجسٹرار کے بعد وہ آگے کرے گا اور وہ ایک گواہ کریٹ کرے گا۔ مجھے سب سے بڑی اس بیانیے میں جو مسخہ خیز بات لگتی ہے کہ ایسے معاملے میں تو لوگ اپنی بیویوں کے سامنے بات نہیں کرتے، تو یہ بیٹھ کے ایک چیف جسٹس صاحب ملک کے وہ بات کریں گے جی بی والے جج کے سامنے، اور جو ان کو پسند بھی نہ ہو، جس کو انہوں نے کل کو ایکسٹینشن میں کوئی رول بھی پلے نہ کرنا ہو۔ لاجک نہیں مانتی دلیل، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مالک صاحب آپ حیران تو نہیں ہوں گے، ثاقب نثار کا تعلق اسی چیمبر سے ہے اور میں سینئر تھا اس چیمبر میں۔ اچھا، ہم دونوں خواجہ سلطان صاحب جو خواجہ حارث کے والد صاحب تھے ان کے شاگرد تھے، اور میری الحمدللہ آج بھی ثاقب نثار سے بہت اچھی دوستی ہے اور ہمیشہ بڑی اچھی دوستی رہی ہے اور بڑا اچھا تعلق ہے۔ میں اس کو ثاقب نثار صاحب کو اتنا گہرائی سے جانتا ہوں، میرے خیال میں کم لوگ جانتے ہوں گے۔ وہ ان میں بہت سارے نقائص ہوں گے، انہوں نے بطور جج بھی بہت سارے کوتاہیاں بھی کی ہوں گی اور اچھے فیصلے بھی ان کے بہت، لیکن وہ ایک بہت اچھا وکیل رہا ہے۔ اس کے والد صاحب بھی انتہائی اچھے زیرک اور بڑے اچھے اپنا وکیل تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ وہ بہت ساری غلطیاں کر سکتے ہیں، انسان سے ہوتی ہیں غلطیاں، لیکن اس قسم کی غلطی میرے خیال میں وہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے مزاج کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس مزاج کے آدمی تھے کہ وہ اس قسم کی بات، اور اتنی اگر انہوں نے یہ کرنی بھی ہوتی تو ان کو یہ ضروری تھا کہ وہ ایک گواہ بنا کے پھر فون کریں گے، بیٹھ کے یہ بات کرتے اور پھر وہاں پہ گلگت جا کے کرتے، یہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے رجسٹرار کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ جو رائے انور منصور صاحب نے دی ہے، میں اس سے 100% 100% میں اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں، اور میری رائے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو رائے دے رہے ہیں وہ بالکل درست رائے ہے۔ رہی بات کہ اب جس سٹیج کے اوپر یہ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ جی وہ میری بیوی جو ہے وہ مرتے ہوئے یہ کہہ گئی تھی، اور وہ پھر یہ بھی کہہ گئی تھی کہ جب 17 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوگا اور فلاں جج کے سامنے لگا ہوگا تو تم 2 دن پہلے یہ انکشاف کرنا اور ایفیڈیوٹ پیش کر دینا، یہ ساری باتیں مشکوک نظر آتی ہیں۔ اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور عطر من اللہ صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر نوٹس لے لیا ہوا ہے اور بڑا سیریس نوٹس لیا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں ذرا تھوڑا تحمل اور بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ان کے سامنے، آغا صاحب میں نے اس کے اوپر ان کا کیا فیصلہ۔ آپ سے ابھی میں نے ان باتوں پہ بھی بات کرنی ہے جس پہ آپ کا اتفاق نہیں ہے، وہ میں ابھی بعد میں آؤں گا، پہلے اس مسئلے کو میں سائڈ پہ کر لوں۔ میں ایک چیز ملک صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ 3 لائنیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے سارا ایفیڈیوٹ ان 3 لائنوں کے لیے بنایا گیا، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں رانا شمیم صاحب کہ میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے، یہ بس آپ ایسے کریں جیسے آپ نے سنا نہیں ہے۔ I told him in the presence of my late wife and his wife that Mia Nawaz Sharif had been falsely implicated and his sentence and that of Maryam Nawaz were both managed, as was evident from his phone call.
یہ جنرلی آپ سوچتے ہیں کہ ایک جی بی کا ایک جج بیٹھا ہوا چیف جسٹس کی ویسے چس مار رہے ہیں, آپ آئیں میرے ساتھ ٹھہریں, میرے آگے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں اور میں کہوں گا جی تسی بڑے 2 نمبر ہے گے, تسی یہ اسٹیٹمنٹ دوائیے تو تسی فیصلہ غلط ہے. I mean, come on. اور پھر اس کے بعد چپ رہے ہیں 2 سال. یہ تو صرف میاں صاحب کو سنانے کے لیے لائنیں ڈالی میں 2. یہ This is absurd. دیکھیں نا, this is sworn in. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پہ الزام لگتا ہے کہ میں ان کی گورنمنٹ کا بہت زیادہ کرٹک ہوں, ایک ایسا کر لینا, لیکن خدا کا واسطہ یہ چائلڈ پلے. میں آپ سے صرف ایک بات, ملک صاحب اس میں ایک لقمہ دے لیں فراہم. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صالح ظفر صاحب بڑے ہمارے لیے محترم ہیں, وہ ان کی ایک رپورٹنگ ہوتی تھی. رپورٹنگ یہ ہوتی تھی کہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, موسم بڑا سہانا تھا, میاں صاحب بیٹھ کے چائے کا کپ پی رہے تھے اور جو ہے وہ ہر طرف شانتی شانتی تھی. اس قسم کا پورا افسانہ تحریر کیا گیا ہے. یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کسی افسانے سے کم نہیں ہے. سیریسلی کہ پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پہلی عجیب بات کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان اتنا بڑا 2 نمبر کام کر رہا ہے اور وہ ایک گواہ کریٹ کر رہا ہے, پہلی بات یہ. سیکنڈ, وہ جو گواہ ہے جو وے نیچے ہے پاور سٹرکچر کے اندر, وہ سو کہہ رہا آپ بڑا 2 نمبر آپ نے کام کیا, آپ نے ناجائز سزائیں دی, بلا 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 دی اور غلط کیا, خاص طور یہ آپ نے کال غلط کی ہے. اور پھر وہ خاموش رہتا ہے اس کے بعد. ایک یہاں روکے, اب یہ سون اینڈ ایفیڈیوٹ ہے نا, کورٹ میں گیا, کورٹ کے اندر اس پہ نوٹس آیا, اب انہوں نے جا کے کورٹ میں یہ بات کہنی ہے نا, اب وہ اس ایفیڈیوٹ آپ نے میرے سے آن ایئر ایک سوال پوچھا تھا, میں آپ سے آن ایئر پوچھتا ہوں, پلیز میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ 100% آپ کو سچ لگ رہا ہے؟ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں, نہیں ایک بات جواب دیا, آپ بھی جواب دیں. جب as long as it is a sworn in affidavit, آپ دل پہ آتا ہے کہ کیا ملک احمد خان سمجھتے ہیں کہ یہ 100% جینوئن بات ہے ساری؟ ایبسلوٹلی سر. دل پہ ہاتھ نہیں رکھا. میں ایک سیکنڈ مالک صاحب, کیونکہ مجھے پتا ہے ثاقب نثار نے کیا کیا اور آپ کو بھی پتا ہے, اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, رائٹ. یہ دیکھ رہے ہیں کہ رانا شمیم نے کیا کیا. رانا شمیم نے جو کیا وہ کورٹ میں بتائے گا جا کے. میں آپ سے صرف 2 باتیں کہنے لگا. دیکھیں, نمبر 1, اگر تو یہ فیصلہ صرف میاں نواز شریف کی ذات کا ہے, یہ فیصلہ مریم کی ذات کا ہے, یہ فیصلہ ان اداروں کا نہیں ہے. اف دس از ناٹ ہیپننگ, میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا, میری وہ نسل ہے جو اس پاکستان کے ان اداروں کی بربادی برداشت کر رہی ہے. میرا سوال آپ سے بھی ہے, میں اپنے ذات کے مفاد سے اوپر ہوں, میں آج ریاست کے مقدمے چل رہے ہیں جو یہ ملک صاحب بات کر رہے ہیں, ان کی ذات کے علاوہ بھی کوئی مقدمے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر صرف بڑا سادہ سا معاملہ ہے. جس طریقے سے کیلبری فونٹ انہوں نے نکال لیا تھا نا ٹرسٹ ڈیڈ بناتے وقت, کہ وہ 2007 میں آیا, 2006 میں کیلبری فونٹ کی وہ ٹرسٹ ڈیڈ بن گئی تھی, اسی طریقے کا جو ہے وہ اس کے اندر اس ایفیڈیوٹ کا پورا تیے کا پانچہ ہو چکا ہوا ہے. لندن میں بیٹھے ہیں, نوٹری ریپبلک جو ہے وہ ان کا سیم ہے, کہانی اس طرح کی ملتی جلتی ہے, جج کو اٹیک ہو رہا ہے. نہیں, یہ حسن اتفاق سارے انہی کے ساتھ. سر دوسرا اس کے علاوہ جو کہتے ہیں ثاقب نثار کے فیصلے, میرا بڑا سادہ سوال ہے کہ اس کیس کو ابھی تک انہوں نے میرٹ کے اوپر کیوں نہیں چلنے دیا؟ بات تو کرنے دیں نا. میرٹ دیکھیں, ایک سیکنڈ, میں تو اس نظام سے اس لیے واقف ہوں کہ جہاں پہ مالک صاحب آپ کو اپنی سچ بات کہنے کے لیے ایسے مسائل کا سامنا ہو جو کہ آج ہیں, جہاں پر آپ کے ساتھ ناانصافی کی انتہا. مجھے وہ کہہ رہے ہیں بریک کے بعد یہ ختم کر لیں, میں ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہوں آپ سے, جو فاروق نے بھی بات کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ دوسرے ایشوز ہو جاتے ہیں. اس فیصلے کا, اس اپلیکیشن کا فیصلہ پہلے کریں, فلانے کا پہلے کریں, سیدھا جواب دے کے مقدمات لڑیں, جیتیں اور شرمندہ کریں ان سب کو. یہ 2 نمبر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, کیوں نہیں آپ ان کو ثابت کرتے؟ ہمیشہ ٹیکنیکل پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ؟ اس سے بات کرتے ہیں, بریک لے لوں, اور بریک کے بعد آگے میں نے کامل علی آغا صاحب سے ہی پوچھنا سنا, آج ابھی تک پی ایم ایل کیو کی میٹنگ میں بھی بڑی بحث چلتی رہی آج کہ گورنمنٹ کا ساتھ کتنا چلنا ہے, اور پرویز الہی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے ڈیفرنٹ چینلز پہ, انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 سال ہم نے بڑا ان کا ساتھ دیا, ہمارا ساتھ نہیں دیا گورنمنٹ میں. ان پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو شو. میں آپ کے ڈیفرنسز پہ جا رہا ہوں, لیکن کوئکلی آپ کی بات بتا رہے تھے بریک میں. دیکھیں, رانا مقبول جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ جو صاحب کا آئی جی تھے, اور جو ان کے ساتھ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بڑا تعلق تھا. ان کے یہ وکیل تھے, انہوں نے ان کو کیسز کے اندر ہیلپ کیا تھا. وہی ان کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر
جو ہے وہ ایڈ ہاک جج لگوانے والے تھے، وہاں پر ان کو جو ہے وہ ریٹائر کیا گیا، ان کے اوپر بہت سارے ایشوز تھے، الزامات تھے، انہوں نے وہی فارغ کر دیا۔ 1 سال کے ٹائم پیریڈ میں آپ کنفرم ہوتے ہیں یا فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو ہیلپ کیا۔ میاں نواز شریف کے آپ کو پتہ ہے رانا مقبول صاحب بڑے فیورٹ ہیں، بڑے کلوز ہیں، ان کے سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے ہی ان کو مینج کر کے وہاں اپوائنٹ کروایا جی بی کورٹ کا جو ایپلیٹ کا چیف کورٹ لگایا، وہ ان کا لنک ہے، اور آج وہی پے بیک ہے جو میاں صاحب ہمیشہ انویسٹمنٹ۔ یہ مجھے بتائیں پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے اتنا دھواں دھار کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کام نہیں ہو رہا جناب، ہمیں کنونس نہیں کیا، اجلاس آگے کروا دیا جوائنٹ، اب پتہ لگا سب کچھ اچھا ہو گیا ہے، سب بہترین ہو گیا، اب آپ اجلاس میں ووٹ بھی کریں گے بدھ کو ان کے ساتھ۔ پھر آج مجھے پتہ لگا ہے کہ شاید آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے پی ایم ایل کیو کی، اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین آیا، تبھی پرویز الہی صاحب پہ دے دیا فیصلہ کہ جی فیصلہ آپ کریں، اور وہاں پہ بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین تھی۔ تو کیا ہے یہ، پہلے ہمیں بتا دیں کہ کھڑے کہاں ہوئے ہیں آپ سیٹسفائی ہو گئے ہیں، سب اچھا ہو گیا، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اسلام آباد میں؟ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے یہ مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں اس کی سینٹیٹی دیکھ سکوں۔ کون سی بات؟ کہ یہ سب اچھا ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ آ رہے ہیں نا، انہوں نے فواد چودھری نے کہا کہ جی ہم نے سارے مطمئن کر دیا اپوزیشن پر اپنے الائز کو، اور اب وہ آئیں گے ووٹ کریں گے تو سب اچھا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی کیا، فواد چودھری صاحب کے اوپر آپ نے یقین کر لیا ہے؟ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی کیا ہے جی۔ تو چلیں جی، یہ دونوں فرشتے جو ہیں ان کی بات پہ آپ نے یقین کر لیا ہے؟ نہیں، شک ہے، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے مالک، بات بڑی سمپل ہے۔ بات سمپل یہ ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ قیادت ہے جو ڈے ٹو ڈے بنیاد کے اوپر اپنے اراکین کے ساتھ، اپنے عہدیداروں کے ساتھ پارٹی کے اندر مشاورت کرتی ہے۔ یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہماری قیادت جتنی انٹریکشن اپنے دوستوں سے اور دیگر اکابرین سے اور سیاسی زعماء سے جتنا انٹریکشن اتنا ہے، اور جتنا وہ رابطہ رکھنے میں ماہر ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں اور دل جمی کے ساتھ وہ رابطے رکھتے ہیں، کوئی دوسری قیادت آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ الحمدللہ کل جو فیصلہ قیادت کے ذمہ ڈالا گیا تھا وہ جوں کا توں موجود ہے، اور ہماری پارٹی کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں تھا۔ ہر بندے نے یہی بات کی کہ یہ عوامی تکالیف ہیں، یہ عوامی مسائل ہیں، اور کہ یہ قیمتوں میں جو روز کی مہنگائی ہے وہ اذیت ناک بن گئی ہے عام آدمی کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، کرپشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر بجلی اور گیس کی کمی جو ہے وہ بھی ایک عذاب بنا ہوا ہے عام آدمی کے لیے، ان کی قیمتیں بھی عذاب بنی ہوئی ہیں۔ تو پھر آپ ووٹ نہیں دے رہے، آپ گورنمنٹ کے حق میں ووٹ نہیں دے رہے پرسوں؟ دیکھیں ابھی تک میں مرکزی سپوکس مین ہوں اپنی جماعت کا، آپ کے علم میں ہوگا، لیکن میرے سامنے جو فیصلہ ہوا یہ فیصلہ یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اختیارات دیے گئے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ جہاں وہاں کی جو ہماری میٹنگ کی رویداد ہے وہ یہی ہے کہ ہر کسی نے یہ کہا کہ اب ہم مزید نہیں چل سکتے اور نہیں چلنا چاہیے ہمیں، اور اس کے باوجود ظاہر ہے ہماری روایت یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت کے اوپر بھروسہ بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ہیں، اس لیے ان کو اختیار دیا گیا، اور ہمیشہ اختیار ان کو دیا جاتا ہے کہ فیصلے وہ کریں، اور جو وہ فیصلے کرتے ہیں ہم منوان اس کو قبول کرتے ہیں۔ فاروق صاحب انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے کوئی جوائنٹ سیشن میں جانا ہے یا ووٹ کرنا ہے یا اس بات پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ابھی تک چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ وزراء ملتے رہتے ہیں، ملے ہوں گے، مجھے اس کی بھی اطلاع نہیں ہے، ملے ہوں گے، ملنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ ملاقاتیں جو ہیں فاروق صاحب انہوں نے میں آ رہا ہوں اپنے پاس، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، انہوں نے کہا اگر تو پرویز الہی صاحب کو آپ نے منا لیا تو یہ پھر ووٹ ڈال دیں گے، لیکن پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جو آج بیان چل رہا ہے، نکلی ہے بات اندر سے کہ پرویز الہی صاحب نے لیجٹلی میٹنگ میں کہا ہے
کہ ہم نے 3 سال ان کا کھل کے ساتھ دیا، انہوں نے دیا. اور پچھلے دنوں میرے پروگرام میں چیمہ صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا یار نہ مشورہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ تو کھل کے الائز آپ کے ساتھ نہیں چل رہے. چلیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرسوں کال آن کیا گیا ہے جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ہاؤس کا، پارلیمنٹ کا، اس کے اندر جو ہے وہ تمام بل سامنے آئیں گے، جس میں EVM کا بھی ہے، آئی ووٹنگ بھی ہے، اور اس کے اندر جو الائز ہیں وہ الائز بھی سامنے آ جائیں گے. بنایا کس نے؟ اسلام آباد نے بنایا کہ پنڈی نے بنایا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو اپنے جو اتحادی ہیں ان کو ہمیشہ ہم ساتھ لے کے چلے ہیں، اور ہم تو جمہوری طریقہ کار کے اوپر یقین رکھتے ہیں. چیمہ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا، طارق شاہ چیمہ نے، یہ تو نہ ہماری بات کرتے ہیں نہ ہماری سنتے ہیں، یہ ہمارے سے کیا بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا گلہ ہو سکتا ہے، ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ان کو پورا رائٹ ہے اپنی بات کرنے کا. وہ میڈیا کے اوپر بھی آگے کر لیتے ہیں، اندر میٹنگز کے اوپر بھی آگے کر لیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں کی بات کو جو ہے وہ سنا جائے، اور جس بات میں ان کا وزن ہے سن کے اگنور کر دیا جائے. جس بات میں وزن ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہم اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں. آغا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، 6 IG بدل گئے، 7 پتہ نہیں چیف سیکرٹری بدل گئے، اب تو گنتی کرنی ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ. پنجاب میں کیا چیف منسٹر بدلے بغیر کام ٹھیک ہو سکتا ہے آخری 1.5 سال؟ یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن ہم نے تمام گزارشات پیش کر دی ہیں، اور سارے حالات ہم نے اپنی قیادت کے سامنے رکھ دی ہیں کہ بیڈ گورننس ہے، رشوت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بیڈ گورننس ہے، کوئی انتظامی طریقہ کار استعمال نہیں کیا جاتا کنٹرول کرنے کے لیے. یہ تمام برائیاں انتظامی طریقے سے بھی کم کی جا سکتی ہیں، لیکن پنجاب کی حکومت کی طرف سے، اور چیف منسٹر پنجاب کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ 4-6 ماہ بعد آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اور وعدے کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. کسی وعدے کے اوپر، کسی مطالبے کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا. ملک صاحب یہ آپ کو میوزک نہیں لگ رہا قانون؟ اچھا نہیں، دیکھیں نا، چلیں باقی تو سب ہی چھوڑ دیں. باقی آغا صاحب نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر برباد. آغا صاحب ہمیشہ سے بلنٹ ہی بولتے ہیں، ویسے ٹکا کے بولتے ہیں. آغا صاحب نے کہا لا اینڈ آرڈر اس حکومت کے بس کی بات. گورننس گئی. میں 3 سال سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میری پہلی دفعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. میں بے شمار دفعہ میری موجودگی میں آپ نے یہ بات کی ہے. اور اگر ایک اتحادی جو کہ اس پورے حکومت کے قیام کا باعث ہے، اگر آج چوہدری صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ گورنمنٹ 1 گھنٹے کی سسٹین نہیں کر سکتی. وہ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن ان کے بس کی بات. تو پرویز الہی صاحب کو کون منائے گا؟ عمران خان نے تو منانا نہیں ہے. کیا پنڈی منائے گا؟ نہیں، کھل کے بات کریں. دیکھیں میرا پہلے مسئلہ ہمیں آپ لوگ کہتے ہیں پنڈی اور یہ ایک پیج پہ نہیں، اگر مان جاتے اس کا مطلب ایک پیج. میرا مالک صاحب مسئلہ مختلف ہے. میں تو اس دن مورلی خود ہی ریزائن کر کے چلا جاؤں جب میرے اتحادی مجھے کہیں کہ نہ تو معیشت سنبھالن جوگا، نہ تیرے سے مہنگائی کنٹرول ہو، نہ تیرے پاس گورننس کرنے کا کوئی حق، نہ آپ سے لا اینڈ آرڈر. تو اتحادی کو چھوڑ کے جاتے اتحادی. تو یہ اسے اور چھوڑنا کسے کہتے؟ یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور چھوڑنا کسے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو چھوڑا تھا، انہوں نے فارورڈ بلاک بنا دیا، یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. 30 سیکنڈ ہے، مجھے ایک بات بتائیں. جو کامل علی آغا صاحب نے بات، آپ نے کیا کیا تھا؟ جو کامل آغا صاحب نے بات کیا، اس انگریزی میں کہتا ہے نا ہی ریڈ دا رائٹس ایکٹ. یہ تو کوئی اپوزیشن بھی نہیں بات کرتی تھی کھل کے. جو نے کہا انہوں نے چیف منسٹر کو بھی فارغ کیا اور صاف انہوں نے کہا کہ یہ گورننس کا معاملہ ہے، اور وہ غلط بیانی کرتے آتے ہیں، وعدے کرتے چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے مالک ہم ان کے اتحادی ہیں، یہ ہمارے اتحادی نہیں ہے. آج تک یہی رویہ رہا ہے. ہم ان کے اتحادی ہیں، لیکن ان کی طرف سے اتحادیوں والا کوئی پہلو آپ کو اگر نظر آیا تو مجھے بتا دیں. فاروق صاحب اور دستو گالی مکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ان کا ویو پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو جو جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اتحاد جو ہے وہ قائم رہے. جو ان کی جائز باتیں ہیں ان باتوں کو ہم سنیں، اور سن کے جو ان کے تحفظات ہیں ان کو ہم دور کریں. باقی تو لمبی باتیں ہیں. چلیں 248 گھنٹے ہیں، وقت ختم ہو گیا. میرے پاس کنکلوژن کا ٹائم بھی نہیں، لیکن جہاں تک رانا شمیم والی بات ہے، میرا خیال ہے اس معاملے کو بالکل لاجیکل اینڈ پہ جانا چاہیے. یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھے سٹنگ ججز کو پر الزام لگائے اور پھر اس پہ درگزر کی جائے. یہ لاجیکل کنکلوژن پہ جانا چاہیے. ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے اس تمام ایکویشن کے اندر، اور ایک جج کی، سٹنگ جج کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے. یہ پوری جوڈیشری کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے.
اور اگر حکومت وقت کے اتحادی یہ باتیں کر رہے ہیں تو سیریسلی with friends like these who needs enemies, اگر ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلنی تو کب ہوگا؟ مگر شاید چیف منسٹر پنجاب کے پاس کوئی ایسی گیدر سنگھی ہے جس کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.